وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم اور احسان ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو دین کی نسبت پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر کچھ کہنے کی اور اس کے بعد ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائی۔ کل سورہ فاتحہ کی کچھ نہ کچھ اپن نے مختصر تفسیر کی تھی، اس کے بعد سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے۔ سورہ بقرہ یہ سورہ بقرہ جو ہے یہ قرآن کی سب سے بڑی سورت ہے۔ بقرۃ کے معنی ویسے تو گائے کے آتے ہیں، گائے۔ اس سورت کے اندر گائے کا بھی تذکرہ ہے۔ یہ سورت قرآن کی سب سے بڑی سورت ہے۔ اس کا پہلا حرف ہے الف لام میم۔ اس کے معنی کوئی نہیں جانتا، اللہ رب العزت نے ان کے معنوں کو زمین پہ نازل نہیں کیا۔ اس کے معنی اور مفاہیم اللہ ہی کو معلوم ہے۔ ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ الف لام میم صاد، قرآن میں آپ نے سنا ہوگا الف لام را۔ ان کی مراد واللہ اعلم بمرادہ، اللہ ہی ان کی مراد کو بہتر جانتا ہے۔ بس ہمارے نبی پر یہ نازل ہوئے تو ہم کو ایسے ہی پڑھنے کے ان کو حکم دیا ہے۔ اور باقی آگے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ رب العزت فرما رہے کہ آپ یہ کتاب شروع کرو گے نا تو شروع کرنے سے پہلے اس کتاب کو آپ ذالک الکتاب ہو، ذالک مانے یہ، اس کتاب کے اندر ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے، یعنی جتنے اس کے اندر مفاہیم معانی اور ان کے اندر جو واقعات اللہ رب العزت نے قرآن بیان کیے ہیں، آپ جب ان کو پڑھو تو شک میں مت پڑ جانا۔ یہ کتاب شک سے بری ہے، شک بھی نہیں ہے اس کتاب میں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں ذرہ برابر بھی کیا نہیں ہے، شک و شبہ بھی نہیں ہے۔ آگے کہا ھدی للمتقین، کہ یہ نیک لوگوں کے لیے اللہ نے اس کو ہدایت بنا دیا ہے۔ کس کو؟ قرآن کریم کو کیا بنا دیا؟ ہدایت بنا دیا۔ ھدی للمتقین، ایک جگہ قرآن میں ھدی للناس، یہ انسانوں کے لیے ہدایت ہے، تمام انسانوں کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو ہدایت بنایا ہے۔ لیکن یہاں پر لفظ کیا تھا؟ ھدی للمتقین، خاص طور سے ایمان والوں کے لیے ہدایت ہے۔ کیا ہے؟ ہدایت ہے۔ آگے کہا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے بغیر دیکھے، بالغیبی انہوں نے دیکھا نہیں، اللہ کو نہیں دیکھا، اللہ کے نبی کو نہیں دیکھا، قرآن کو اترتے نہیں دیکھا، احادیث مبارکہ کو اترتے نہیں دیکھا، اللہ رب العزت نے جو وحی اپنے نبیوں پر کی اس کو اترتے نہیں دیکھا، لیکن ایمان لے آئے، آپ اور میں ایمان لائے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور انہوں نے نماز قائم کی۔ کیا کی؟ انہوں نے نماز پڑھتے رہے، ایمان لے آئے بغیر دیکھے اور نماز کی پابندی کرتے رہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور خرچ کرتے ہیں ان مالوں میں سے جو اللہ نے ان کو دیا ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اس کے لیے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ ایک تو ایمان لائے بغیر دیکھے، کچھ نہیں دیکھا ہم نے، اپنے نبی کو دیکھا نہیں دیکھا نا، اللہ کو دیکھا ہے نہیں دیکھا، ہمارے نبی پر قرآن اترا، جبریل امین آتے تھے لیکن نہیں دیکھا ہم نے، نہیں دیکھا۔ اور پھر اس کے بعد نماز قائم کی، پھر بھی یقین کلی ہے کہ نماز فرض ہے۔ ایک آدمی نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دے تو گناہ کبیرہ کرنے والا ہوگا، لیکن یقین کلی ہے کہ آدمی نماز کو چھوڑنے سے کفر تک پہنچ جاتا ہے، پھر بھی نماز پر جمے رہے۔ اور آگے کہا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ خرچ کرتے ہیں ان مالوں میں سے جو اللہ نے ان کو دیا ہے اللہ کی خوشنودی کے لیے، کہ اللہ راضی ہو جائے۔ زکوٰۃ دیتے ہیں ایمان والے، دیتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، یتیموں پر خرچ کرتے ہیں، مسکینوں پر خرچ کرتے ہیں، کس کے لیے؟ اللہ راضی ہو جائے، بس یہی تو مقصد ہے۔ آئے کہا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اس پر جو ہم نے ان کی طرف نازل کیا ہے، یعنی قرآن پر، اور اس پر جو آپ سے پہلے اتاری گئی، یعنی پچھلی کتابیں جو اتاری گئی، تورات، زبور، انجیل، ان پر بھی ایمان لانا ضروری ہے، ان پر بھی ہمارا ایمان ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہمارے نبی پر وہ کتابیں اتری۔ وبالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت پر وہ مکمل یقین رکھتے ہیں۔ آخرت پر کیا رکھتے ہیں؟ مکمل یقین رکھتے ہیں۔ ایمان والوں کا یقین کلی ہے کہ ایک دن قیامت آئے گی، یہ دنیا کا نظام ختم ہو جائے گا، فنا ہو جائے گا، نہ آسمان باقی رہے گا نہ زمین باقی رہے گی، اس بات کا یقین ہے۔ اور آخرت کا یقین ہے کہ اللہ کے جزا اور سزا ملے گی۔